السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج اور ایک ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ہم نے اپلوڈ کر دیا، تو ابھی دوسرا حصہ ہم اپلوڈ کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ چلیے ویڈیو کی اور سنیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی دغا کی بدولت کنویں میں پڑے رہے۔ کنواں تاریک اور خشک تھا، رات کا وقت تھا، جنگل میں درندوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو کوئی خوف نہ تھا۔ اللہ ان کے غم میں ان کے ساتھ تھا۔ اس رات میں تاجروں کا ایک قافلہ سفر کرتا ہوا اس کنویں کے قریب ٹھہرا جس میں وہ یوسف علیہ السلام پڑے تھے۔ یہ قافلہ مسالے اور دیگر قیمتی سامان تجارت لے کر مصر جا رہا تھا۔ پیاس سے مجبور ہو کر ان میں سے ایک شخص کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول اس میں ڈالا۔ اس شخص کو اپنی بالٹی کچھ بھاری محسوس ہوئی۔ یوسف علیہ السلام خالی بالٹی میں داخل ہو گئے تھے اور پانی نکالنے والے شخص کے بالٹی کھینچنے پر اوپر آ گئے تھے۔ اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ بالٹی میں پانی کے بجائے ایک روشن چہرے والا خوبصورت لڑکا بیٹھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو آواز دے کر بلایا، تم سب کو خوشخبری ہو، اتفاقیہ کتنی قیمتی دریافت ہو گئی ہے۔ تاجر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ اس قوی اور حسین و جمیل لڑکے کو پا کر وہ بہت خوش تھے۔ انہیں امید تھی کہ بازار میں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی، پر وہاں مصر کے بازار میں انہوں نے اس سے ایک غلام کی حیثیت سے تھوڑے سے درہموں چاندی کے سکوں کے عوض بیچ ڈالا۔ جس شخص نے اس سے خریدا وہ شاہی دربار میں کوئی بڑا عہدیدار تھا، اس سے عزیز مصر کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ نیا تجربہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ ایک اجنبی ملک میں اکیلے تھے۔ ایک محبت کرنے والے باپ کے اس چہیتے بیٹے کو بہت سی سختیاں جھیلنی پڑی، لیکن وہ بہت جری اور صابر تھے۔ اس اجنبی ملک میں بھی انہیں احساس تھا کہ اللہ ان سے بہت قریب ہے۔ عزیز انہیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر کی اولاد تھے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے اور اس کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک غلام کی حیثیت سے بہت دیانتداری سے کام کیا۔ جلد ہی ان کے مالک نے اپنے گھر بار کا پورا انتظام ان کے سپرد کر دیا۔ نوجوان یوسف علیہ السلام نے گھر کا انتظام اتنے اچھے طریقے سے چلایا کہ عزیز کے دل میں گھر کر لیا۔ جلد ہی عزیز نے ان کے ساتھ اپنے بیٹے کا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے کام بھی حیرت انگیز ہے۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ وہ سمجھدار بھی تھے اور ان کا انداز بھی بہت دلکش تھا۔ جلد ہی ان کے مردانہ حسن کے چرچے جا بجا ہونے لگے، لیکن جب یوسف علیہ السلام اپنے بھرپور شباب کو پہنچے تو ایک دن بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ انہیں ایک بہت سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ان کا مالک باہر گیا ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام اور گھر کی مالکہ ہی گھر میں تنہا تھے۔ اس عورت نے
یوسف علیہ السلام سے انتہائی قریب ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی برائی سے دور رکھے، اس میں میرا آقا مجھ سے کتنی اچھی طرح پیش آتا ہے، میں اس کے ساتھ دغا بازی بدعہدی کس طرح کر سکتا ہوں، اور جو ایسے کام کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ لیکن اس بدگماش خاتون علیہ السلام کا پیچھا اتنی آسانی سے نہ چھوڑا۔ وہ ان کے پیچھے دوڑی اور ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا۔ یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کی خاطر دروازے کی طرف دوڑ لگا رہے تھے، اور اس کھینچا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے کے قریب ان دونوں کا سامنا اس عورت کے شوہر گھر کے مالک سے ہو گیا۔ وہ کسی وجہ سے گھر لوٹ آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کے لیے راستہ نکالتا ہے، اور اس نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے جھوٹ بولا، تمہاری نظر میں اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی پر نیت خراب کرے؟ اس کے لیے مناسب ترین جگہ تو قید خانہ ہی ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر بڑا صدمہ ہوا، مگر انہوں نے بڑے سکون کے ساتھ اچھی بات ظاہر کر دی، نہیں، یہ عورت ہی تھی جو مجھے اس برے کام پر مجبور کر رہی تھی اور جس پر میں راضی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے حیران کن ہوتے ہیں۔ اس عورت کے ایک رشتہ دار نے ہی یہ بات سجائی۔ اگر اس یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس عورت نے سچ کہا ہے، اور یہ مرد یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ مرد سچا ہے۔ جب اس عورت کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا، یہ تمہاری مکاری ہے، تم عورتوں کی چالیں واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہے۔ تب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے، اور یہ معاملہ بظاہر یہی ختم ہو گیا۔ لیکن اس عورت نے اپنی فریب کاری اور شرارتیں جاری رکھی۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس کی محبت کا جواب دینے سے انکار کر دیا تو اس کی چاہت اچانک نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے پھر یوسف علیہ السلام کے خلاف جھوٹا الزام لگایا اور اپنے شوہر کو اکسا کر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو شرمناک افعال سے محفوظ کر دینا چاہتا تھا۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ یہ تھی آج کی اور ایک ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم آگے اور ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر اس چینل پہ نئے ہر ویڈیو پہ لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ رہیے اللہ کے حوالے۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔